السلام علیکم۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ میں کافی خوبصورت تھی۔ میرا درمیانہ سا قد تھا اور میرا سینہ ابھرا ہوا تھا اور پیچھے کا حساب کتاب بھی بہت بڑا تھا۔ میرا قد چھوٹا تھا لیکن میں تھی بہت خوبصورت۔ میرے موٹے موٹے گال تھے، آنکھیں میری بہت خوبصورت تھی۔ جو بھی مجھے ایک نظر دیکھتا تھا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میری ایک دوست تھی جس کا نام سمیرہ تھا۔ وہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ 18 سال کی تھی اور اس کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ میری بہت کلوز فرینڈ تھی۔ ہم دونوں دوست آپس میں ہر چیز شیئر کرتی تھی۔ ایک دن وہ موبائل میں دوسری والی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے لے آئی اور اس نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میری طبیعت خراب ہونے لگی اور مجھے بھی اس چیز کی طلب ہو رہی تھی۔ حالانکہ سمیرہ کی تو شادی ہو چکی تھی، اس لیے اس کو تو سب کچھ مل جاتا تھا، لیکن اب مجھے اس چیز کی طلب ہو رہی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ اس کی عمر 22 سال تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ کافی لڑکیاں اس پر فدا تھیں، مگر وہ لڑکیوں کو لفٹ نہیں کراتا تھا کیونکہ ہمارے وہ پڑوسی تھے اور ہمارے دور کے رشتہ دار بھی تھے، اس لیے میں ان کے گھر پہ آتی جاتی رہتی تھی۔ ایک دن سلیم اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا تھا اور امی نے بریانی بنائی تھی اور مجھے کہا کہ سمینہ، یہ سلیم لوگوں کے گھر دے کر آؤ۔ میں بریانی لے کر پلیٹوں میں سلیم کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے سلام کیا تو سلیم نے سلام کا جواب دیا۔ وہ موبائل میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اکیلا ہوں۔ تو میں نے بھی موقع دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ میں تمہارے لیے بریانی لائی ہوں۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا میرے لیے لائی ہو یا میرے گھر والوں کے لیے؟ میں نے کہا صرف تمہارے لیے لائی ہوں۔ اب میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا چیک کرو ذرا کھا کر کیسی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ تو سلیم کہنے لگا کہ سمینہ یار مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، اچھا کیا تم نے میرے لیے کھانا بنا کر لائی ہو، لاؤ ادھر دو، میں کھا کر چیک کرتا ہوں کہ بریانی کیسی بنی ہوئی ہے۔ پھر وہ بریانی کھانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ بہت اچھی بنائی ہے تم نے، تمہارے ہاتھ میں کافی ذائقہ ہے۔ میں نے کہا کہ میری تو ہر چیز میں ذائقہ ہے، بس تم کھانے والے بنو۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ تو میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کوئی مطلب نہیں ہے، تم بریانی کھاؤ۔ پھر میں نے اپنے سینے سے دوپٹہ ہٹا دیا اور تھوڑا جھک کر اس کا موبائل دیکھنے لگی اور اس کو میں اپنا سینہ دکھا رہی تھی کیونکہ میرا سینہ تھا ہی اتنا بڑا اور خوبصورت کہ کوئی بھی مرد اگر دیکھ لیتا تو دیوانہ ہو جاتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سلیم بھی غور سے دیکھ رہا تھا اور میں تو اس کو دکھانا چاہ رہی تھی۔ وہ بریانی بھی کھا رہا تھا اور اس کی توجہ میرے سینے کی طرف تھی اور میں بھی جان بوجھ کر بہانے بہانے سے ہلا بھی رہی تھی اور نیچے ہو کر اس کو دکھا بھی رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ توجہ سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اب اس کی نیت خراب ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ پانی لے آؤں؟ اس نے کہا ہاں پانی لے آؤ۔ پھر میں اس کے لیے پانی لینے چلی گئی اور وہ پانی پینے لگا اور بریانی اس نے کھا لی تھی۔ میں بالکل اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اچھا بتاؤ بریانی کیسی لگی؟ اس نے کہا بریانی تو اچھی ہے لیکن ذرا یہ تو مجھے کھلاؤ۔ اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو کب سے تیار ہوں، تم اگر کھانا چاہتے ہو تو کھا سکتے ہو۔ اس نے کہا پھر دکھاؤ، میں پہلے دیکھوں گا، ہاتھ لگا کے چیک کروں گا، اگر مجھے اچھے لگے تو پھر میں کھاؤں گا۔ ضرور۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں صرف اچھے نہیں لگیں گے بلکہ تم دیوانے ہو جاؤ گے۔ میں نے پھر سب کچھ ہٹا کر اس کو میں نے دکھایا تو وہ واقعی میں دیوانہ ہو گیا اور میرے دونوں کو کھانے لگا۔
کافی دیر کے بعد جس چیز کی میں اس سے خواہش کر رہی تھی اس نے میرا کام تمام کر دیا۔ میرا بھی پہلی دفعہ تھا اور اس کا بھی پہلی دفعہ تھا۔ ہم دونوں اناڑی تھے، اس لیے کچھ خاص اچھا مجھے بھی نہیں لگا اور اسے بھی نہیں لگا، لیکن اب کیونکہ ایک دفعہ ہو گیا تھا تو اب مجھے بھی لگا تھا کہ اب ہمارا اس طرح بار بار کام ہوتا رہے گا۔ اور پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ امی مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو میں نے کہا کہ وہ آنٹی کے ساتھ تھوڑا بیٹھ گئی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ پھر کچھ دن بعد سمیرہ ہمارے گھر آئی تو میں نے سمیرہ کو ساری کہانی بتا دی کہ سلیم نے اور میں نے سب کچھ کر لیا ہے۔ اس طرح پھر سلیم نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو، رات کو 1 بجے میرے گھر آ جاؤ، سب سو جائیں گے اور پھر ہم لوگ آرام سے اور تسلی سے اپنا کام کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں رات کے 1 بجے اس گھر کے پہنچ گئی تو اس نے باہر کا گیٹ بھی کھلا رکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی دھکا دیا تو وہ کھل گیا اور وہ ٹہل رہا تھا صحن میں۔ پھر سلیم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باتھ روم میں لے گیا، اور آج جو سلیم نے طریقے استعمال کیے اس نے مجھے ہر طرح سے خوش کر دیا تھا، اور 2 دفعہ کیا تھا۔ آج شاید سلیم کوئی موبائل پر ویڈیو وغیرہ دیکھ کر آیا تھا یا پھر کسی دوست سے ٹریننگ لے کر آیا تھا۔ آج اس نے ٹھیک طرح سے مجھے خوش کیا تھا اور میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ اب تقریباً ہر دوسرے دن ہماری ملاقات ہوتی تھی اور ہمارا کام بھی ہو جاتا تھا۔ ایک دن میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا اور مجھے پکڑ لیا۔ سلیم کو تو کچھ نہیں کہا کیونکہ ساری غلطی میری تھی، میں سلیم کے گھر پہ تھی، لیکن مجھے گھر والوں نے بہت مارا اور پھر میری شادی کر دی۔ شادی کے 6 مہینے کے بعد میری دوبارہ سلیم سے ملاقات ہوئی اور فون پر رابطہ ہوا۔ پھر میں سلیم سے ملنے چلی گئی۔ شادی کے بعد بھی ہماری کئی ملاقاتیں ہوئیں اور ہم ایک دوسرے کو خوب مطمئن کرتے تھے، اور پھر مجھے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اب میری نہ سلیم سے ملاقات ہوتی ہے نہ ہی میں ان کاموں میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ اب میں صرف اپنے شوہر کے ساتھ سب کچھ کر کے خوش رہتی ہوں، اور میری بیٹی کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں، چلنے پھرنے لگی ہے میری بیٹی اور بہت پیاری ہے۔ اب میں نے اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کی ہے اور اب میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ ناظرین اکرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو صرف اور صرف اسی یوٹیوب چینل پر ملتی رہیں گی۔ آپ دیکھنے والے تمام ویور کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔